دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی. دو دولتیں، دو قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، دو قسم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے، یہ نہیں. دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا. نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی. اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں. صبح و شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا، سرمایے کا، اس خزانے کا سوال کریں. یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی. اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی. جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما. میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو. کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا. جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے. بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے. جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجن رہتا ہی کوئی نہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے. دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں، میری ہی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی. او بھائی یاد رکھیں یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں، یقین کی دولت دیں، قرار کی دولت دیں، سکون کی دولت دیں. یقین، اطمینان. اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پر ڈٹ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی. حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا. ان کا یقین، بخاری مسلم میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کے نبی کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنے رستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے حضور کی زبان پر اعتبار، یہ ہے اللہ کے وعدے پر اعتبار، اللہ کے وعدے پر اعتبار. او میرے بھائی اگر تجھے کہہ دیا میری طرح کے ایک نکمے آدمی نے کہ یہاں اونٹ بندھا ہوا ہے، رات گیا نہیں ادھر ہی رہا ہے، اور اگر تجھے آمنہ کے لال نے کہا کہ اونٹ ملے گا، اگر تجھے حضرت ختیجہ کے سرتاج کہتے ہیں اونٹ ملے گا، میری طرح کا تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. مصطفیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اصول بدل دیتا ہے، مصطفیٰ کی بات پوری کر دیتا ہے. یقین تو کر اس محبوب کی بات پر، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے یقین کی کمی آ گئی. تیرے رسول کا وعدہ ہے تو آ جا. اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی. ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، او عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک، میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو. مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں. انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا. حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس بھی وہ 1 دینار تھا جس کا انار آ گیا. کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا
بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے رستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں، تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا، فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجے اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے، یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی، جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا، فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ جب یقین
سید عالم کا طریقہ سنو. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بہنیں تھیں, میرے ابا جی انتقال کر گئے تھے احد کی جنگ میں. فرماتے میں غریب تھا, میرے رسول پاک اس طرح بہانوں سے میری مدد کرتے تھے کہ مدد بھی ہو جاتی تھی اور مجھے عزت بھی مل جاتی تھی. بہانوں سے سٹائل اس طرح کا تھا. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. فرماتے جنگ کا موقع تھا, میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا, میرا اونٹ کمزور تھا, ضعیف تھا, لاغر تھا, سواری کمزور تھی, میں پیچھے رہ گیا. ہزاروں لوگ جہاد سے واپس آ رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے قیادت کر رہے تھے. فرماتے حضور نے 2-3 دفعہ پلٹ کے پیچھے دیکھا, جب میں نظر نہ آیا. او بھائی پیچھے رہنے والوں کو کون دیکھتا ہے؟ پیچھے رہنے والوں کو بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو حضور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے تشریف لے آئے. صلی اللہ سارے پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ. حضور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے تشریف لائے اور پیچھے آ کے میرے پاس کھڑے ہوئے, اور حضور نے فرمایا جابر اسے دوڑاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور دوڑنے کے قابل ہو تو دوڑاؤ نا, کمزور ہے, ضعیف ہے, لاغر ہے. حضور کمزور آدمی کی کمزور سواری. فرماتے حضور کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی, میرے محبوب نے اونٹ کو چھڑی لگائی. اللہ کے حبیب فرماتے ارسلت الی الخلق, میں مخلوق کا رسول ہوں. ساری مخلوق جنوں اور انسانوں کے علاوہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرماتے حضور نے چھڑی لگائی اور اونٹ سے فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا. میں اس کی لگام پکڑ کے کھینچتا, پر اسے تو حضور کا حکم ملا ہوا تھا نا. ماتے آگے نکل گیا. قربان جاؤں محبوب کی ادائے دل نوازی پر. کہتے ہیں محبوب بھی گھوڑا دوڑا کے میرے پیچھے آئے تو میں آگے نکل گیا. میرے قریب آ کے فرمانے لگے چل یار ہمیں بھی ساتھ لے لے, ہم بھی تیرے قافلے میں شامل ہیں. ہمیں بھی خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. فرمایا ہم بھی ساتھ ہیں, ساتھ لے لو. کہتے میں حضور کا چہرہ دیکھنے لگا. ایک جگہ پڑاؤ کیا تو فرمایا تیرا اونٹ پسند آ گیا یار, بوڑھا ہے پر آج بھی سب سے آگے نکل جاتا ہے, کمزور ہے پر آج بھی اس کی رفتار دوسروں سے زیادہ ہے, پسند آ گیا. بیچ نہیں دیتے؟ تو میں نے کہا حضور آپ کا ہی ہے رکھ لے. فرمایا نہیں, تو بتا اگر مارکیٹ میں بیچتا تو کتنے کا تھا؟ کہتے میری جھکی جھکی نظریں, اور مجھے اونٹ کی بڑی ضرورت تھی, ایک کی تو میرے پاس جانور تھا. حضور نے کہا بیچ دو, تو ضرورت بڑی تھی. محبوب نے فرمایا بیچ دو, اب پیسوں کی بھی ضرورت تھی, اونٹ کی بھی ضرورت تھی. تو میں نے کہا حضور ٹھیک ہے. فرمایا مارکیٹ میں بیچو تو کتنے کا؟ حضور 6 دینار کا. تو میرے قریب نے فرمایا نہیں میں تو پورے 10 دوں گا. اور کہا بلال پیسے دے دو, مال مدینے جا کے لے لیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پیسے دیے. جناب جابر کہتے ہیں میں مدینے پہنچا, میں نے اونٹ کو نہلایا دھلایا, پیارا سا کجاوا ڈالا, نئی رسی خرید کر میں نے لگام ڈالی, سجا سوار کے در رسول پہ لے گیا. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے تو میں نے کہا حضور یہ آپ کا مال ہے, پیسے میں نے لے لیے تھے. کہتے حضور نے تھامی لگام اونٹ کی, اور میں جب اگلی گلی کے کونے سے پلٹنے لگا تو حضور کی آواز آئی جابر ذرا واپس تو آؤ. کہتے میں واپس آیا تو محبوب نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا جابر یہ میرا اونٹ ہے, بڑھاپے میں بھی جب سواریوں میں چلے تو سب سے آگے نکل جاتا ہے, یہ جب چلتا ہے تو سب سے آگے ہوتا ہے. اور فرمائے سے کمزور نہ سمجھنا, اس کی سواری بڑی شاہانہ, بڑی پیاری, بڑی عظیم ہے, بڑا خوبصورت ہے. اور حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھنا 6 دینار کا ہے, میں نے 10 کا خریدا ہے. اور پھر مسکرا کے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے, میرا دل کرتا ہے اونٹ تمہیں تحفے میں دے دوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ہکا بکا رہ گیا, یہ نظام کیسا ہے؟ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میرا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, اونٹ کی ضرورت تھی تو وہ میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کہتے ہیں اونٹ کی لگام گردن پہ ڈالی اور میں چل رہا تھا اور سارے رستے کہہ رہا تھا اللہ نے جیسا رسول ہمیں دیا ہے, اللہ نے جیسا حبیب. وہ بول پڑے بریلی کے امام اور کہنے لگے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی, جس کی 2 بوند ہیں
کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور کیا خوبصورت فکرہ ہے. کہنے لگے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. جاؤ جا کے اعلان کر دو, خوشخبریاں سنا دو. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا. بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ندی کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو آیا تو ساتھ ساتھ چلنے لگا تو بچھو پانی میں گر گیا. امام احمد بن حنبل نے اسے اٹھایا, باہر نکالا, اور جب ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے ڈنگ مارا. اب وہ بھیگا ہوا تھا, جب اس کو کنارے پہ رکھا وہ تھوڑا سا پھر چلا تو پھر پانی میں گر گیا. امام صاحب نے پھر اس کو باہر نکالا تو اس نے پھر ڈنگ مارا. اب بھیگا تھا, پھر چلنے لگا تو پھر گرا. 7 دفعہ وہ گرا, اور 7ویں دفعہ جب امام احمد بن حنبل نے نکالا تو خادم جو ساتھ تھا وہ پریشان ہو گیا. کہنے لگے حضور چھوڑ دیں, آپ نکالتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے, چھوڑے ڈوبنے دیں. تو امام صاحب فرمانے لگے وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی کیسے چھوڑ دوں. وہ بری پہ اڑ گیا ہے, ڈنگ مارنا نہیں چھوڑ رہا تو میری تو اچھی ہے بچانے والی. وہ بری پہ اڑ گیا تو میں اچھی پہ نہ اڑوں, مارنے دو کتنے مارتا ہے, میں اپنی اچھی عادت چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے, اس کا اپنا معیار ہے, ہمارا اپنا معیار ہے, اس کا اپنا طرز زندگی ہے, ہمارا اپنا ہے. وہ اپنی شوخیوں میں راضی ہے تو راضی رہے, ہم اپنی نفاست کو چھوڑ سکتے, ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں, اس کے لیول پہ اتر آئے. یہ کیسی عجیب بات. تو بھائی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفاست ہے. حضور نے لوگوں کو شرمندہ کرنا پسند نہیں کیا. ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں, اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی. حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے. وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے, محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا کٹھا ہی اکیلا ہی دودھ پی گیا. سارا جتنا کھانا تھا اکیلا ہی کھا گیا. رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پر ہی نکل گیا. وہ جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا, اٹھ کے بھاگ گیا. کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا. کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا, جا کے میں نے غسل کیا, کپڑے دھوئے تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں. اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ کٹھے ہو گئے ہوں گے. یہاں نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بج جائے نا تو پکے نمازی, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ, جو زیادہ پکے نمازی پکے, ان سے نہیں معافی ملتی. وہ جو کچا پکا ہے بیچارہ وہ شاید کسی وقت معافی دے دے, پکے نمازی نہیں معافی دیتے. کہتے ہیں تیرا بج کیسے گیا, تو نے سمجھا ہی نہیں. مجھے ایک شخص نے نا ویڈیو دکھائی, کہنے لگا جی تسی بڑی وکالت کر دیا, مولویاں دا حال ویکھو. میں ڈر رہا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا نکلے گا. کہتے میں نے خود ریکارڈ کی ہے. تو میں نے کہا دکھاؤ. ویڈیو میں یہ تھا کہ نماز امام صاحب نے مکمل کی ہے تو دعا کے ہاتھ پھیرے ہی ہیں انہوں نے, تو وہ موبائل لے کے جا رہے ہیں بار بار ٹوٹیوں کے پاس جا کے فون سننا شروع کر دیا. کہنے لگا جی یہ مولویوں کا حال ہے, نماز مکمل نہیں ہوئی فون کان کے ساتھ, تو دوسرے کیسے باز آئیں گے. میں نے کہا یہ تو بہت جرم کیا اس نے, تو اس کا پھر کیا اشر کیا آپ لوگوں نے. کہتے نہیں آپ کو دکھانے لو. میں نے کہا پاگل آدمی, اس کے گھر سے بھی فون آ سکتا ہے. کہنے لگا نہیں گھر تو مسجد میں ہی ہے, وہاں سے کیسے فون آئے گا. تو میں نے کہا اصل میں تجھے پتا نہیں, ہو سکتا ہے اس کی بہن نے فون کیا ہو کہ خامن نے 2 تھپڑ مار کے باہر نکال دی ہے. تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب کھڑا نہیں ہوا جاتا, بات سننی پڑتی. یار معافی نہیں دیتے, ایک ایک جملے پر ایک ایک حرف پر لوگ اعتراض کریں گے, ایک ایک حرف پر کوئی گنجائش ہی نہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک پہنچ گئے. حضور نے فرمایا اسے معاف کر. اس نے کہا کتنی بار. ایک جملہ نبی پاک نے کہا تو حضرت انس کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اسے معافی دے دے. حضور کتنی بار. تو میرے نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معافی دیتا ہے. احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا, ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے,
ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ. کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جدو کدو کری ہے جی. وہ جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی. وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے. میں پینڈو ہوں نا, مجھے زیادہ پتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں. تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی, تو درمیان میں سے وہ منڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی, واٹا کھیدا اپنی زبان ہے. تو کہتے ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا, عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, میں جلدی جلدی جا رہا, سامنے سے کتا آ گیا. انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے, یہ بری ہے, یہ نہیں کہہ سکتا. شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے. اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی, کتا بھی بھیگا ہوا تھا. اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں, کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ پہ ہو تو میں گزروں. کہتے ہیں دیر ہو گئی. تو مجھے ڈر لگتا تھا, میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا, کبھی کتے کو بھی, اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں, جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی سے. آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ, حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے, میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں. اسے زبان ہی دے دے, تو قادر مطلق ہے, اسے زبان دے دی. تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا, میں نے نماز پڑھنی ہے. تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں, آپ اتر جائیں, آپ اتر جائیں, میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے, تیرے اوپر فرض نہیں, تو میں نے نماز پڑھنی ہے. اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے, میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی, پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے. تو اتر جا, تیرے اوپر نماز نہیں فرض, تو مجھے جانے دے. تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجد طاری ہو گیا. کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا. راتی جاگے شیخ صداویں, راتی جاگ دے کتے, تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے, پامیں مارو 100 جتے, تیتھوں اتے او ایک برکی دا قدر پچھانن, پامیں مالک ہو من ستے, تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا دنے جار رکھاں وچ ستے, تے تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے, تے تیتھوں اتے. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائیں. تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے, تیرے اوپر فرض نہیں, تو اتر جا, میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا. مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے, اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا. کپڑے پانی سے دھل جائیں گے, اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ. حقیر نہیں جاننا, نہ مولوی کو, نہ صوفی کو, نہ درویش کو, نہ کھیت میں کام کرنے والے کو, نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو, نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو, نہ تیل ڈالنے والے کو. نہ کسی کو حقیر نہ جان, نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. بھائی حقیر نہیں جاننا. سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا, میں دوڑا گھر گیا, جا کے میں نے غسل کیا, کپڑے بدلے. فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑھتا تھا, پر آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزہ آیا. میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے, میں رکوع میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے. میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے, آج سورج دیر سے غروب ہو, میں آج سارا دن اثر ہی پڑھتا رہوں. بھائی جب تو عاجزی والی پڑھتا ہے,